حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دردناک واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جنہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، تب آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، تمہارے نزدیک تمہاری جو سب سے پیاری چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا اور اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے مطابق صبح کو 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آپ نے سوچا، اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ جب رات آئی اور وہ گہری نیند میں سوئے تو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا جیسا خواب انہوں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید 100 اونٹ کم رہے، اس لیے دوسرے دن انہوں نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن تیسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے عزیز میرے لیے اسماعیل ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی کا حکم تو مجھے نہیں دے رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، آج اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح سے تیار کر دو، میں آج اسے اپنے دوست کے پاس لے جاؤں گا۔ بیوی ہاجرہ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کپڑے میں رسی اور ایک چھری رکھ لی اور اپنے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صحرا کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ شیطان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور بولا، تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے، اس کے والد اسے اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے کر گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کی بات سن کر شیطان بولا، افسوس، تمہیں صحیح بات نہیں معلوم، وہ اس کو اپنے دوست سے ملانے نہیں بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کسی باپ نے اپنے بے گناہ معصوم بچے کو ذبح کیا ہو؟ بی بی ہاجرہ کی بات سن کر شیطان بولا، سنا تو نہیں ہے، مگر وہ اپنے خدا کا فرمان پورا کر رہے ہیں۔ انہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ بات سن کر شیطان سمجھ گیا کہ یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا، اب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاؤں، کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، میری باتوں میں آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے جا رہے تھے، تبھی وہاں پیچھے سے شیطان آ پہنچا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، تم اپنے والد کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہ مجھے
اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا، نہیں، یہ غلط ہے، وہ اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، 1000 جان میری اس کی راہ میں قربان۔ اس طرح شیطان پیچھے پیچھے آتا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا تھا، اور وہ اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس کو 7 بار پتھر مار مار کر بھگایا۔ جب شیطان چلا گیا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کا ذکر قرآن میں سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جلدی کیجیے، کہیں شیطان ہمیں وسوسوں میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس نے مجھے 7 بار بہکانا چاہا اور میں نے اس کو 7 بار پتھر مار کر بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ سوچنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت ہے، آپ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح ہوتے وقت تڑپنے سے کہیں میرا ہاتھ یا پیر آپ کو نہ لگ جائے، میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، تب میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے، آپ ذبح کرتے وقت میرا منہ زمین کی طرف کریں تاکہ میری اور آپ کی نظریں نہ ملیں، کہیں محبت میں آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ میری تیسری وصیت ہے، جب آپ یہاں سے گھر واپس جائیں تو میری والدہ کی خدمت میں میرا سلام کہیے اور کپڑے خون آلودہ ان کو دے دیجیے۔ یہ نشانی تسلی کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، جیسا تم نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر مضبوطی کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیے اور منہ زمین کی طرف کر کے لٹا دیا۔ چھری نکال کر ذبح کرنا چاہا، مگر یہ کیا، چھری چلتی تو ہے مگر گردن کو کاٹتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو لکڑی میں مارا تو چھری لکڑی کے اندر تو گڑ گئی، مگر وہ گردن کو نہیں کاٹتی کیسے؟ اللہ کا حکم چھری کو ہوا، خبردار چھری، اگر تو نے میرے اسماعیل کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچایا تو تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں تو چھری چل رہی ہے مگر کاٹتی نہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا، زور سے چھری چلاؤ۔ وہ بولے، بیٹا، میں زور ہی سے چلا رہا ہوں مگر یہ کاٹ نہیں رہی۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا، ٹھہر جاؤ، شاید اللہ پاک کو میری وصیت منظور نہیں، آپ مجھے سیدھا لٹاؤ اور میرے ہاتھ پیر کی رسی کھول دو، پھر چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا مگر وہ ذبح کرنے میں ناکام رہے اور غصے میں آ کر چھری پھینک دی۔ تب چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹ اور مجھ سے کہتا ہے مت کاٹ۔ وہ تمہیں 1 مرتبہ فرماتا ہے اور مجھ سے 10 مرتبہ منع کرتا ہے، اور میرے لیے حکم اللہ کا بہتر ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم بولے، اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا،
جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی، اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اترے، اور جو کتاب موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائیں۔ ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے، جو اس گھر تک جانے کا مقدور ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا، جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا، طواف کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس شہر میں رہنے والوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنانا، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔